کہ امریکہ کا نیا صدر کون ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ یا کملا ہیرس، فیصلے کا دن آ گیا۔ 47ویں امریکی صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ چند گھنٹوں بعد شروع ہوگی۔ امریکہ پر کس کی ہوگی حکمرانی، فیصلے کا دن آ پہنچا۔ 47ویں امریکی صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ چند گھنٹوں بعد شروع ہوگی۔ مختلف ٹائم زون کے باعث پولنگ کا آغاز اور اختتام الگ الگ وقتوں پر ہوگا۔ سب سے پہلے پولنگ کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق آج سپہر 3 بجے ریاست وورمونٹ میں ہوگا۔ 7 کروڑ 89 لاکھ افراد 5 نومبر کے باقاعدہ الیکشن سے پہلے ووٹ ڈال چکے ہیں۔ باقی ووٹرز آج اپنے پسندیدہ امیدوار کا چناؤ کریں گے۔ کسی بھی امیدوار کو جیت کے لیے کل 538 میں سے کم از کم 270 الیکٹورل ووٹ درکار ہیں۔ ریپبلکن ٹرمپ اور ڈیموکریٹ کملا کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ ووٹرز ایوان نمائندگان کے 435 ارکان اور 34 سینیٹرز کو بھی منتخب کریں گے۔ مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے انور اقبال اس وقت ہمارے ساتھ واشنگٹن سے موجود ہیں۔ جی انور صاحب، بتائیے گا الیکشن کے سلسلے میں امریکیوں میں کیسا جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے اور ماہرین اور پولز کا کیا کہنا ہے نتائج کے حوالے سے؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ انتخابات ورماؤنٹ سے شروع ہوں گے، ریاست کا نام ہے ورماؤنٹ، اور اس کے بعد ایسٹ کوسٹ جو سارا جو ہے جس میں واشنگٹن بھی ہے، نیو یارک بھی ہے، ان علاقوں میں پہلے ہوں گے۔ اس کے بعد جیسے جیسے سورج نکلتا جائے گا مڈ ویسٹ اور ساؤتھ، جیسے ٹیکسس ہو گیا، شکاگو ہو گیا، ان علاقوں میں ہوگا۔ پھر کیلیفورنیا میں اور دیر سے ہوگا کیونکہ وہاں سے 3.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ پھر اس کے بعد الاسکا ہے، ہوائی ہے، وہاں سے تو بہت زیادہ فرق ہے وقت کا۔ تو یہ انتخابات مختلف اوقات میں جہاں جہاں صبح ہوگی اور 8 بجے کا وقت ہوگا، اس وقت جو پولنگ بوتھ کھلیں گے۔ جہاں تک جوش و خروش کا تعلق ہے، جوش و خروش اس طرح ہوتا ہے یہاں کہ یہاں آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں، آپ تھنک ٹینکس میں جو گفتگو ہوتی ہے وہاں دیکھتے ہیں، یا پبلک پلیسز کہیں ریسٹورانٹ میں لوگ بیٹھے ہوں یا کہیں کسی محفل میں ہوں، وہاں دیکھتے ہیں یہاں ہماری طرح جھنڈے اتنے نہیں لگتے۔ ہاں پلیک کارڈز رکھتے ہیں، کوئی امیدواروں کے نام کہیں، وہ بھی سڑک پہ ہر جگہ نہیں، جو خالی اسپیس ہوتے ہیں وہاں لگائے جاتے ہیں ان کے نام، مگر ورنہ شہر ایمٹی سا ہوتا ہے، خالی خالی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں اس طرح اجازت نہیں ہے آپ کو، اس طرح کہ ہمارے ہاں گہما گمی ڈھول بج رہا ہے، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، خیمے والے نان بانٹے جا رہے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ مگر یہاں جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے کہ بظاہر آپ کرسمس کی شام کو پہنچیں تو ایسا لگتا ہے جیسے شہر سارا اداس آ جائے کہ گھروں کے اندر زبردست پارٹیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہاں بھی گھروں کے اندر محفلوں میں بہت زیادہ جوش و خروش ہے، اتنا ٹینشن، اتنی کشیدگی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی امریکہ میں۔ یعنی انتخابات ایسے ہیں کہ جس میں کہا جا رہا ہے، کبھی ایک دن خبر آتی کہ آج کملا ہیرس آگے ہیں، تو دوسرے دن خبر آتی کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ آگے ہیں، پھر کچھ الیکشن سروے کے ریزلٹس آتے ہیں تو پھر کملا آگے آ جاتی ہیں، اس کے بعد پھر نئے سرویز آتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ آگے ہو جاتے ہیں۔ پھر بیان جلسے بڑے بڑے ہوتے ہیں یہاں، شہر سے باہر ہوتے ہیں، اوپن اسپیس میں ہوتے ہیں، جن میں شہری لائف ڈسٹرب نہ ہو، لیکن ہوتے ہیں اور اس میں لوگ بڑی تعداد میں جاتے ہیں۔ جو آخری دن تھا اس دن کمالا ہیرس نے تو شاید 5 جلسوں سے خطاب کیا۔ ٹرمپ نے جو ذرا ضعیف ہیں، 78 سال کے ہو گئے ہیں، انہوں نے 3 جلسوں سے خطاب کیا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اور جو گہما گہمی والی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مختلف پارٹی کے ورکر گھر گھر جاتے ہیں، آپ کے گھر پہ دستک دے کے آپ کو بلاتے ہیں، پیمفلیٹ دیتے ہیں اور آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے لیے ووٹ دیں، اور اگر آپ کنونس نہ ہو تو 2-4 منٹ آپ کے ساتھ لگا کے پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کوئی آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ ہمارے لیے ہی ووٹ دیں۔ اس طرح کی گہما گہمی نظر آتی ہے۔ جو ینگ لڑکے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی پارٹیز کے لیے کام کرتے ہیں، تو خاص طور پہ جو فرسٹ ٹائم ووٹرز ہوتے ہیں، خود میرے گھر میں 3 فرسٹ ٹائم ووٹرز ہیں، تو وہ ذرا زیادہ جذباتی ہوتے ہیں۔ ان کو پہلی دفعہ ان میں بحث ہو رہی تھی، میں گیا تھا ایک ہائی اسکول میں، وہاں میں نے دیکھا، اب اس میں مزے کی بات ہے کہ فرسٹ ٹائم ووٹرز کی جو اکثریت ہے وہ ٹرمپ کو بھی ووٹ نہیں دینا چاہتی، کمالا ہیرس سے بھی بہت خوش نہیں ہے، وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ جو تیسری کینڈیڈیٹ ہیں جل اسٹائن جو ہے وہ گرین پارٹی کی ہیں، تو ایک ان کے بھی کچھ سپورٹرز، گرچہ وہ جیتیں گے نہیں لیکن ان کے بھی سپورٹرز موجود ہیں، خاص طور پہ ینگ لوگوں میں۔ اب انتخابات میں ہوگا کیا؟ انتخابات میں یہ ہوگا کہ ووٹ ڈالے جائیں گے اور ووٹ
کی اکثریت جو ہے کوئی کینڈیڈیٹ حاصل کر لے گا، لیکن اس سے وہ انتخابات نہیں جیتے گا کہ امریکہ کا جو سسٹم ہے اس میں آپ صرف اکثریت کے ووٹ سے انتخابات نہیں جیتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ہیلری کلنٹن کا مقابلہ ہوا تھا تو ہیلری کلنٹن 3 ملین ووٹ ان کو زیادہ ملے تھے، پھر بھی ہار گئی تھی، کیونکہ یہاں ایک الیکٹرل کالج سسٹم ہے، اس پہ 358 ووٹس ہیں اور وہ ہر اسٹیٹ میں بٹے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ نیو یارک کے ہیں، کیلیفورنیا کے ہیں، ٹیکسس کے ہیں، بڑے اسٹیٹس کے ہیں، بعض اسٹیٹس ایسی بھی ہیں جیسے الاسکا، اس کے 16 ووٹس ہیں۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے، وہ اس لیے سسٹم بنایا گیا ہے کہ جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب جس کو ووٹ دے دے وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، یہاں ایسا نہیں ہوتا، اگر چھوٹے صوبے کسی کی طرف مل جائیں تو وہ بھی جیت سکتا ہے۔ تو اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ 7 صوبے یا ریاستیں ایسی ہیں امریکہ کی، جیسے ان میں مشیگن ہے، وسکانسن ہے، پنسلوینیا ہے، ایریزونا ہے، یہ ساری ریاستیں ایسی ہیں جن کے ملا کے کل 103 الیکٹرل ووٹس پڑتے ہیں، اور اگر وہ ووٹ جس کو بھی مل گئے، وہ اس کی اکثریت مل گئی، وہ جیت جائے گا۔ 358 میں سے آپ کو 270 الیکٹرل ووٹ حاصل کرنے پڑتے ہیں، جو وہ ووٹ حاصل کر لے گا وہ جیت جائے گا۔ تو پہلی تو اس لیے یہاں 2 محاذ پہ مازاداری ہوتی ہے، ایک تو پاپولر ووٹ، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کینڈیڈیٹ کو پاپولر ووٹ زیادہ ملے، لیکن اس سے زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریاستوں میں جیتیں، جتنی ریاستوں میں آپ جیتیں گے اتنے زیادہ آپ کے الیکٹرل ووٹ زیادہ ہوں گے اور پھر آپ کے صدر بننے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ بہت شکریہ انور اقبال۔